السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین۔ جی بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبق نمبر 13 ہمارا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں اس کی مشق کریں گے۔ مشق کرنے سے پہلے 3-4 چیزیں آپ بہت توجہ اور اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا قاعدہ آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی ہم نے پیچھے کسی سبق کی مشق کی تو ہم اس میں یہ دیکھتے تھے کہ اس کو وقفاً کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ حروف مدہ والی تختی پہ ہم دیکھیں گے کہ حروف مدہ پہ کیسے وقف کرتے ہیں۔ تو جس کلمے کا آخری حرف مدہ ہو، اس پر وقف کرنے کی صورت میں اسے وقفاً اسی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ مثلا جیسے جس کلمے کے آخری حرف پہ جزم ہوتی تھی تو ہم اس کو وقف کرنے کی صورت میں اسی طرح پڑھتے تھے نا، یعنی ساکن کر دیتے تھے کیونکہ وہ پہلے ہی ساکن ہوتا تھا۔ تو اسی طرح جس کلمے کے آخری حرف مدہ ہو، اس پر بھی وقف کرنے کی صورت میں وہ اسی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے قال، اب لام زبر الف لا، اینڈ والا حرف کیا ہے؟ وہ الف مدہ ہے، تو ہم اس کو وقفاً ایسے ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح قولو، اب یہاں پہ آخری حرف کون سا ہے؟ واو مدہ، تو ہم اس کو وقفاً ویسے ہی پڑھیں گے، یعنی کیسے؟ قولو۔ اور اسی طرح ودخلی، اس کا آخری حرف جو ہے وہ بھی آئے مدہ ہے، یعنی حرف مدہ ہے، تو ہم اس کو وقف کرنے کی صورت میں ودخلی ہی پڑھیں گے۔ دوسری چیز آپ یہ نوٹ کیجئے کہ جس کلمے کے آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہو، پچھلے اسباق میں ہم دیکھتے تھے جب بھی ہم نے کسی حرف پر وقف کرنا آتا تھا ہم اس کا آخری حرف دیکھتے تھے۔ مثلا اگر کسی کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہے تو ہم اس پر کیسے وقف کریں گے، اگر زبر ہے تو کیسے وقف کریں گے، زیر کی صورت میں، پیش کی صورت میں کیسے وقف ہوگا، تنوین یعنی 2 زیر کی تنوین اور 2 پیش کی تنوین میں کیسے وقف ہوگا، جزم کی صورت میں کیسے وقف ہوگا۔ لیکن یہاں پر ہم نے جو آخری حرف سے پہلے حرف ہے نا، اس کو بھی ہم دیکھیں گے وقف کرنے کی صورت میں۔ جس کلمے کے آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہو، آخری حرف سے پہلے والا حرف، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ حرف جو ہے، اس پر وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر کے حرف مدہ پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے پہلے تو آخری حرف دیکھنا ہے اور آخری حرف سے پہلے والا حرف دیکھنا ہے کہ وہ حروف مدہ تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر آپ وہاں پر وقف کرنے کی صورت میں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ سکتی ہیں۔ مثلا دان وقفن دان، اب یہاں پہ نون آخری حرف ہے اور اس سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ الف مدہ۔ اسی طرح نور وقفن نور، تو یہ کیا بنا کہ آخری حرف اس کا را ہے اور اس سے پہلے والا حرف واو مدہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے عظیم وقفن عظیم، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچا، وہ اس وجہ سے کیونکہ آخری حرف سے پہلے حرف مدہ آ گیا ہے۔ ہاں، اگر کلمے کا آخری حرف قلقلہ ہو، یعنی کلمے کا آخری حرف قلقلہ ہو تو اس پر وقف کرتے وقت حرف مدہ پر مد کرنے کے ساتھ ساتھ حرف قلقلہ پر قلقلہ بھی ہوگا، یعنی قلقلہ کو آپ نے بالکل مس نہیں کرنا۔ جیسے راقن، اب آخری حرف جو ہے وہ قاف ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم اس پر وقف کیسے کریں گے؟ راقو۔ اسی طرح ودود، اس کا آخری حرف دال ہے تو اس پہ کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو پڑھیں گے ودود۔ اسی طرح شدید سے شدید، کیونکہ آخری حرف قلقلہ ہے تو اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچنے کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے۔ تو آئیے اپنی مشق شروع کرتے ہیں۔ نون زبر ن، با زبر الف با، نبا، تا 2 زبر تن، نباتن وقفن نباتا۔ آپ کو پتہ نا کہ یہاں پہ نباتا کیوں پڑا ہے؟ کیونکہ 2 زبر کی تنوین آ گئی نا، تو 2 زبر کی تنوین پر جب ہم وقف کرتے تھے تو اس کو الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمبا کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ بنا نباتا۔ با پیش واو بو، را 2 زبر رن، بورن۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے نا، تو تنوین کے سبق میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ تنوین کے ساتھ جو الف اور واو لکھے ہوں گے وہ ہم نہیں پڑھیں گے، اس وجہ سے الف تو نہیں پڑھیں گے،
اور اس کو وقفاً کیسے پڑھیں گے؟ بھورا۔ اب ہم نے الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمبا کیا وقفاً، اور ساتھ ہی ہم نے آخری حرف سے پہلے والے حرف کو دیکھا، اور وہ کون سا حرف ہے؟ واو۔ اور واو یہاں پہ کیا ہے؟ واو مدہ۔ تو وقف کرنے کی صورت میں ہم 3 سے 4 الف کے برابر اس کو کھینچ بھی رہے ہیں۔ بھورا، میم پیش منہ، با زیر یا بی، مبی، نون دو پیش نون، مبینن، وقوفاً مبین۔ اینڈ پہ آپ نے کلکلا نہیں کرنا، پوری مضبوطی اور جماؤں سے وقف کریں گے، اور اینڈ والے حرف سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ یائے مدہ۔ تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ 1 الف کے برابر 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ بھی سکتے ہیں وقف کرنے کی صورت میں۔ تا زبر الف تا، را زیر ری، تاری، کاف دو پیش کن، تاریکن، وقوفاً تارک۔ اب یہاں پہ دیکھیں آخری حرف سے پہلے را ہے، تو را تو حروف مدہ میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ ہم صرف کاف کو ساکن کر دیں گے، تارک، اور پوری مضبوطی اور جماؤں سے وقف کریں گے وقف پوائنٹ پر۔ قاف زبر قا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، تا پیش واو تو، قطو، را دو زبر رن، قطورن، وقوفاً قطورا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آخری حرف را ہے، اور را سے پہلے کیا ہے؟ واو مدہ۔ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ وقف کرنے کی صورت میں 3 سے 4 الف کے برابر لمبا بھی کریں گے، اور یہاں پہ 2 زبر کی تنوین ہے تو ہم اس کو الف سے بدل کر 1 الف کے برابر ہی لمبا کریں گے وقف کرنے کی صورت میں۔ فا زبر فا، تا زیر یاتی، فتی، لام دو زبر لن، فتیلن، وقوفاً فتیلا۔ آخری حرف سے پہلے حرف پہ بھی آپ نے غور کرتے جانا ہے۔ سا زبر الف سا، با زیر بی، سابی، تا دو پیشتن، ثابتن، وقوفاً ثابت۔ یہاں پہ آپ نے تا کو بالکل نہیں ہلانا، کیونکہ تا حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے نا، تو یہاں پہ اگر آپ ہلا دیں گے پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ پوری مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، یہاں پہ وقف کریں گے۔ ثابت، میم زبر ما، سا پیش واو سو، مسو، با زبر با، مسوبہ، تا دو زبر تن، مسوبتن، وقوفاً مسوبہ۔ اب یہاں پہ اس طرح کیوں وقف کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ گول تا آ گئی نا، تو گول تا پر جب ہم وقف کرتے تھے اس کو ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کرتے تھے، لیکن یہاں پہ کچھ بچے سوال کرتے ہیں کہ یہ واو مدہ ہے۔ واو مدہ تو تیسرا حرف ہے، یہاں پہ ہم نے صرف آخری حرف سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے، یہ تو اس سے پہلے والا بن رہا ہے، اس لیے ہم صرف آخری حرف سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے وقف کرتے ہوئے۔ اگر وہ حرف مدہ ہوگا تو ہم 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے جب ہم وقف کریں گے، اور یہاں پہ اس کو وقفاً کیسے پڑھیں گے؟ مسوبہ، حمزہ زبر آ، سا زیر یا سی، اسی، سا کو آپ نے سین کی طرح نہیں پڑھنا، میم دو زیر من، اسیمن، وقوفاً اسیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں میم آخری حرف ہے اور اس سے پہلے یا مدہ آ گئی، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ 3 سے 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں وقف کرنے کی صورت میں۔ عین پیش عو، جیم زبر الف جا، عجا، با دو پیش بن، عجابن، وقوفاً عجاب۔ اب یہاں پہ دیکھیں با آخری حرف ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے وقف کرنے کی صورت میں، عجاب۔ قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز میں گونج پیدا کرنا، حلق میں آواز اچھلتی ہوئی محسوس ہو۔ جی بچوں، اگلی مشق انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں باقی کی مشق، اور یہ مشق چونکہ لمبی ہے اس لیے ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔